آگے اب کتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے کہ یو ول بی ایبل ٹو کم انٹو پراپر پی ٹی آئی فولڈ اور اس کے بعد آپ پاکستان طریقے سے؟ میں جب باہر آیا تھا تو مجھے انتظار پنجوتھا نے کہا خان صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو اس وقت یہ ساری میری بیلز رہتی تھیں. میں نے کہا بس 8-10 دن دے دیں، میں بیلز کروا کے تو پھر جو ہے وہ پھر ہو نہیں سکی ملاقات پہنچے. اس کے بعد پھر ہو نہیں سکی، تو اب جب بلائیں گے چلے جائیں گے. اچھا، یہ جوئی صاحب بڑا لمبا سفر آپ کا ہے پاکستان تحریک انصاف. میرے خیال میں اب تک کسی جماعت کا سب سے زیادہ لمبا سفر انہی کے ساتھ ہے. ہاں بالکل. پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا لمبا پیپلز پارٹی سے 1.5 سال ہے، ان سے سب سے لمبا ہے. تو وہاں سے لے کر اب تک یہ جو صورتحال یہاں پہ آج پہنچی ہیں، سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بھی فالٹ ہے، عمران خان صاحب کے بھی چند غلط ڈیسیژنز ہیں؟ کوئی فالٹ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، ہماری لڑائی ہی نہیں ہوئی. اچھا، یہ تو دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے اندر ایک فریم ورک کا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہے پاکستان کا، اس کا جو آفس ہے وہ اس طرح سے بلٹ ہوا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی سوچ ہوگی وہ پوری نیشنل پالیٹکس کو افیکٹ کرتی ہے. اچھا، اب وہاں پہ ایک انٹرنل پالیٹکس، جس طرح ہر آرگنائزیشن کی ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ایک انٹرنل پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس پالیٹکس کی زد میں آ گئے. ادروائز دیکھیں ہمارا کیا پالیسی پیش ہوتا. کون سا پوائنٹ تھا وہ آپ کے خیال میں جہاں پہ یہ پالیٹکس آ گئی؟ پوائنٹ میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک ایکسٹینشن لے لی ہے پی ٹی آئی سے، اگلی ایکسٹینشن میں نون لیگ سے لوں. آپ کو کب لگا یہ؟ تو یہ جو ہے اب میں جب ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں. نہیں، آپ کو کب لگا کہ یار آئی تھنک دس از واٹ ہی از ڈوئنگ؟ کب لگا یہ؟ پتہ تو ہمیں چل گیا تھا بڑا. کب؟ کون سا ایسا بریکج پوائنٹ کون سا تھا جب آپ کو لگا یار یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں؟ نہیں، ڈبل گیم کہنا تو تھوڑا اسٹرانگ ورڈ ہوگا، بٹ یہ ہے کہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ عمران خان کو پتہ تھا جو میٹنگز ہو رہی تھیں اچھا یو کے میں. اچھا. اور پھر جو سچویشن تھی ایک جس میں دس از مسٹ بی، میرا اگر آپ پرسنل فیلنگ کہیں تو جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تو مجھے لگا کہ یہ جو ہے وہ کر دے، کیونکہ میں نے کہا خان صاحب، یہ تو 2019 کے اینڈ کی بات ہے. اس وقت میرا خیال ہے شروع ہو گیا تھا. اچھا، ایکسٹینشن ہو گئی تھی نا، اس کے بعد ایک ہو گئی تھی وہ جب ووٹ بھی دونوں ڈال دیا، اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ یہاں پہ کام جو ہے وہ ادھر دوسری طرف بھی شروع ہو گیا. اور میں نے خان صاحب کو پرسنلی یہ کہا تھا کہ جی ہمیں نواز شریف کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے، ہمیں آپ ان کو جاتی عمرہ ان کے گھر میں ہاؤس ریسٹ کرتے ہیں. مریم نواز کا تو خیر میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو ہمیں بالکل جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر جو بھی ہے، آپ مریم نواز کو جیل میں ڈالنے کے حق میں نہیں تھے؟ بالکل بھی حق میں نہیں تھا. میں نے کہا جی ہمیں نے جاتی عمرہ میں ان کو ہم ہاؤس اریسٹ کر دیں. Who was insistent؟ ماحول ہوتا ہے نا اس وقت. جب ہم گئے، خان صاحب ہی نا، ہم جب گئے عمرہ کرنے گئے تو وہاں پہ باہر لوگ کھڑے تھے بے شمار لائن میں. انہوں نے کہا کہ بس آپ ان کو ذرا جو ہے جی سارٹ آؤٹ کریں، باقی ہر چیز چھوڑ دیں. تو خان صاحب نے مجھے کہا دیکھو تم نے پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں نے کہا جی یہ بدل جاتے نال ہی. میں کہ جی اس لیے اس کو جو ہے نا سینٹیمنٹ اس کو جو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا خیال تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں نا جو بھی ہوا، رانا ثناء اللہ کے اوپر جب کیس بنا تو، اور اینڈ ٹو بی فیئر ود آئی واز ناٹ دا اونلی ون ان دا کیبنٹ جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. احسن اقبال کے اوپر کیس کو اسد عمر صاحب نے بڑا اپوز کیا کہ یہ نہیں بنتا کیس، نہیں ہونا چاہیے. اسد عمر صاحب نے کیا، مفتاح شاہد خاقان عباسی وغیرہ، یہ سب کیسز کے اوپر ہماری کیبنٹ میں ایک بڑا سینٹیمنٹ تھا. چوئی صاحب آپ مفتاح کے اوپر کیس آپ کہہ رہے ہیں غلط بنتا ہے، نہیں بننا چاہیے تھا. شاہد خاقان کے اوپر نہیں بننا چاہیے تھا. مریم کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. احسن اقبال کے ساتھ زیادتی ہوئی. آپ لوگ باہر بیٹھ کے جب آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے تھے، ایسی کوئی پریس کانفرنس سر خدا دواز آپ لوگ شہباز گل اور یہ لوگ سارے کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہے ایک اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت پرو اکاؤنٹیبلٹی سینٹیمنٹ تھا. اب بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا اس وقت تھا. ٹھیک ہے. اس سینٹیمنٹ کی ایکسپریشن میں جو ہے وہ آپ تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو آپ اندر بات کر رہے ہوتے ہیں. اندر آئی کین ایشور یو کہ ہماری پارٹی کے اندر بہت بڑا سینٹیمنٹ تھا کہ یہ اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے ریکوری کے اوپر، اور یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک نیب کو بطور ایک پولیٹیکل منورنگ ایک ادارہ استعمال کیا جاتا ہے، یو ایکسیپٹ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جس طرح آپ نے بات کی، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ختم ہونا چاہیے.
دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اس دفعہ مثلاً کیا ہوا ہے، آپ اس دفعہ دیکھیں نا، اس دفعہ تو سب سے زیادہ مس یوز پولیس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اینٹی کرپشن ہوئی ہے، اور جس کو بھی مس یوز آپ کرنا شروع کر دیں وہ ہو جائے گا. اس کے لیے تو ایک کلچر کی ضرورت ہے، تھوڑا ٹالرنس کی ضرورت ہے. میں نے آج پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چیئرمین نیب کے حوالے سے جو پوسٹ لگا رہی ہے، آپ کو بھی پی ٹی آئی کو بھی یہ پرابلم ہے نیب کے ساتھ، جو ماضی میں جو چلے گئے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ غلط تھا. پرابلم تو پولیس کے ساتھ ہے نا، اس جو وقت پنجاب پولیس نے جو کیا، پھر اسلام آباد پولیس نے جو کیا. دیکھیں نا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب ہونا چاہیے کہ مس نہیں یوز تو آپ کسی بھی چیز کو کر سکتے ہیں. میں ڈائریکٹلی پوچھ رہا ہوں نیب ہونا چاہیے. پرسنلی اف یو آسک می، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایک ہونی چاہیے، یا آپ ایف آئی اے رکھ لیں یا آپ نیب رکھ لیں، دونوں میں سے کوئی دونوں میں سے ایک رکھ لیں، اور پھر آپ پیسے ضائع نہ کریں. اچھا آپ کے پرابلم آپ کے جو ہے نا سسٹم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ ملٹیپل ایجنسیز بنا دیتے ہیں، ملٹیپل لیجسلیشنز کر دیتے ہیں، ملٹیپل جورسڈکشنز بنا دیتے ہیں، اس سے روم بڑا ہو جاتا ہے پیسے کا. آپ لوگوں کے دور میں نیب آپ کے کنٹرول میں تھا یا نہیں؟ نہیں جاوید اقبال آپ جو چیئرمین لگے تھے، آپ مجھے بتا دیں ان کا پی ٹی اے سے کیا تعلق تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے. کوئی تعلق نہیں تھا، تو بھی پتا ہے کہ تعلق تھا. مجھے نہیں پتا. ظاہر ہے نہیں لگاتے، ادھر سے آپریٹ ہو رہے تھے؟ ادھر سے ہی ہوتے ہیں آپریٹ. نہیں ادھر نہیں، ادھر. ہاں ادھر سے. ادھر سے آپ ادھر نہیں بیٹھے ہوئے؟ اچھا وہاں سے آپریٹ ہو. سسٹم ہے نا ایک پاکستان میں 52 53 سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ایک. اچھا مجھے یہ بڑی حیران کن بات، جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو بھی خان صاحب نے اپوائنٹ کیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ جی میری اپوائنٹمنٹ نہیں تھی. اپوائنٹمنٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوائنٹ خان صاحب نہیں کرتے، اپوائنٹ ایک کمیٹی کرتی ہے. اس کمیٹی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سب لوگ. نام آپ لوگوں کی طرف سے آیا تھا؟ نام جو ہے وہ آیا تھا ہماری طرف سے، بٹ نام ایکچولی تو نون لیگ کا تھا. کیا مطلب نون لیگ؟ مطلب یہ مینوورنگ تو نون لیگ کی تھی نا سلطان سکندر راجہ صاحب کے لیے. کس طرح؟ کیونکہ انہوں نے جو اس وقت جنرل فیض صاحب کو، اور یہ نام تو ادھر سے پھر آ گیا، جیسے خان صاحب نے کہا بھی ہے بڑی دفعہ بعد میں. یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل می کہ نون لیگ نے جنرل فیض کے تھرو چیف الیکشن کمشنر کا نام درمیان میں انہوں نے ڈال کے نا بندہ. اچھا تو انہوں نے یہ کروا لیا، اور خان صاحب مان گئے. خان صاحب نے کہا یہ کہہ رہے ہیں تو بندہ اس پہ بھی نہیں اور اس پہ بھی